میڈیٹیشن کا فائدہ آج سائنس سے ثابت ہو چکا ہے کہ میڈیٹیشن اگر آپ دن میں 5 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، کم سے کم اس کا ٹائم جو 20 منٹ ہے، ایک توجہ ایک نقطے پر مرکوز کرتے ہیں، تو آپ کا برین جو ہے بہت پاورفل ہوگا۔ کیا پاورفل ہوگا؟ حافظہ، میموری آپ کی بڑھ جائے، کبھی آپ بھولیں گے نہیں، آپ خطا نہیں کریں۔ پتہ ہے بھولتے کیوں ہم؟ یہ نہیں کہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، کیوں کمزور ہو جاتا ہے؟ کہ ہم اسے یوز صحیح نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، مثلا گاڑی چلاتے ہیں تو پہلے توجہ ہوتی ہے، آہستہ سے توجہ کم ہو جاتی ہے۔ جب بھی کسی چیز کو آپ انجام دیں، غفلت میں انجام دیں، تو یہ حافظے کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ اب جیسے بڑی عمر ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہم عادی ہو چکے ہیں۔ اب نماز ہم 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے، پتہ نہیں پڑھتے جا رہے ہیں اور صحیح بھی پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن توجہ نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو توجہ نہ دینا سبب ہے کس چیز کا؟ حافظے کی کمزوری کا۔ لیکن اگر توجہ دے کر کوئی بھی کام کریں اور حضور رہے، یعنی ایک نقطے پر آپ کی توجہ رہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ آپ کے حافظے کو انکریز کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے۔ یعنی یہی نماز 2 رکعت پڑھیں آپ اس طرح سے کہ توجہ پروردگار کی طرف سے دیں، اپنے رب سے بات کریں، حافظہ یقیناً انکریز ہوگا۔ مثال میں دوں، حضرت آیت اللہ بہجت یا اس طرح کے عارف باللہ جو ہمیشہ حضور قلب رکھتے ہیں، صرف نماز میں نہیں باہر بھی ہمیشہ اپنے کو خدا کے حضور میں حاضر سمجھتے ہیں۔ یہی خدا کے حضور میں حاضر سمجھنا کیا ہے؟ ایک نقطے پر فوکس۔ کبھی کسی آدمی نے 40 سال بہجت نے مرحوم نے نماز پڑھائی، کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے نماز میں غلطی کی ہو، کہ 2 رکعت کو 3 رکعت کہا، جیسے اکثر ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اشتباہ کیا، قطعاً نہیں۔ اور یہ حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غافل ہوتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے جو بندہ، ایک نقصان اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ خطا پہ خطا کرتا ہے۔ یعنی آج جو ہم خاطی ہیں، یعنی نفس صرف حافظے میں خطا، زندگی کے معاملوں میں بھی ہم خطا کرتے ہیں، کیونکہ ہم خدا سے ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ جب تک ہم خدا سے کنیکٹ ہیں، کیا ہے؟ ہمارے پاس نور ہے، یہ کنیکشن نور ہے۔ اب یہ بلب جل رہا ہے، کیوں جل رہا ہے؟ کیونکہ پاور سے کنیکٹڈ ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ نے جو روح دی ہے وہ ایک بلب کی طرح ہے، ایک روشنی کی طرح ہے، ہدایت کی طرح ہے، مگر یہ روشنی کب دے گی؟ جب خدا سے کنیکٹڈ ہے۔ خدا سے، یعنی اگر ہم غافل ہیں تو خدا سے ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ فرمایا غفلت کیا ہے؟ یہ اشتباہ، حافظے کا کم ہونا غفلت کا نتیجہ۔ اے مومن، اگر تو نماز میں غافل نہ رہے، اگر تو چلتے پھرتے خدا سے غافل نہ رہے، کبھی تیرا حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ اور دوسرا نقصان غفلت کا کیا ہے؟ حضور پاک کی حدیث ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، قساوت قلب میں اضافہ ہوتا ہے، غفلت کا دوسرا سبب۔ اور تیسری وجہ کیا ہو؟ تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان غافل ہو جاتا ہے پروردگار سے، تو فضولی کاموں میں اپنی زندگی برباد کرتا ہے، جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا۔ مثلا بحثیں دیکھ رہا ہے، پولیٹیکل بحثیں وہ ختم نہ ہونے والی دیکھ رہا ہے، فٹ بال دیکھ رہا ہے، کرکٹ دیکھ رہا ہے، یعنی وہ اعمال کرتا ہے جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ یہ غافل کو تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا سب سے بڑا نقصان، اپنے خدا کو بھول جاتا ہے۔ اور پروردگار سورہ حشر میں کہتا ہے کہ جس نے مجھے بھلا دیا، اصل میں مجھے نہیں بھلایا بلکہ اس نے خود کو بھلایا۔